بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان بھی پڑھتے رہتے ہیں، ابراہیم صاحب بھی بڑی پابندی سے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم دنیا سے جانا ہی ہے، اب تو زیادہ زندگی جو نہیں رہی ہماری، امید ہے کہ ان کا یہ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا انشاءاللہ یہ ہمارے بھی کام آئے گا۔ ان کے والدین کی قبریں تو روشن ہوں گی ہی انشاءاللہ، ان کی تلاوت کے ثمرات اور ان کی تلاوت کی برکات ہمیں انشاءاللہ قبر میں بھی پہنچے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، عرض کیا کر رہا، خوشی ہوئی، اب لوگ اپنے بچوں کے حفظ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم کبیر والا کے محتمل بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، وہ یہاں آئے، مولانا یہاں تشریف لائے تھے، میں بھول گیا، تو پھر پننوار گئے، مفتی ارشاد علی کے وہ والد تھے، وہ دونوں شیخ الحدیث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، بخاری پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی ایک طالب علم ہوتا ہے قیام الدین، اچھا ہے کہ آپ ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ پھر وہ میرے کمرے میں تشریف لے آئے، میرے بھائیوں بیٹھے ہوئے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ابھی کا فارغ التحصیل ہوگا، تو پوچھا کہ آپ کہاں پڑھتے رہے؟ میں نے کہا فلاں جگہ۔ کون سے سن میں آپ کی قرابت ہوئی؟ میں نے کہا فلاں سن میں۔ تو کہنے لگے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے ہیں وہ تو ہوگا ہمارے پاس پڑا ہوا ہوگا، آپ تو ہم سے سینئر ہیں، آپ تو ہم سے بہت پہلے فارغ ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی، تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی قطعی بات نہیں، ہاں کسی نے کچھ حساب کیا ہوگا، تو اس کی بات میں ابھی کروں گا، پہلے بات بتا دوں۔ تو کسی عالم دین نے جو یہ رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، وہ بعض مختلف احادیث کو دیکھ کر یہ ججمنٹ کی کہ بتاتے کہ قرآن کریم جو مکمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں حافظ کو دیتے ہیں، یہ اندازہ لگایا، اندازہ لگے کوئی قطعی بات نہیں۔ تو کہنے لگے وہ علماء جو اکٹھے ہوئے، جو وہ کہنے لگے ایک حافظ جو قرآن کریم مکمل کرتا ہے اس کو 1,81,58,80,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ جو حفاظ قرآن کریم سناتے ہیں۔ تو میں شروع ہی سے سادہ رکھتا ہوں اپنی بات کو۔ اب یہ جتنے بھی نئے نکلے ہیں آپ کا میڈیا، اس نے کسی میں اخلاص رہنے نہیں دینا، بہت زیادہ ہمیں ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ میں اپنے عزیزوں کو کہا کرتا ہوں کہ یار جا تو رہے ہو تم مدینے والے کی محبت میں، جا تو رہے ہو تم بیت اللہ شریف والے کی محبت میں، وہاں گئے تو وہاں واش روم میں جا رہے تو تصویر بھیجی جا رہی ہے گھر والوں کو، وضو کر رہے ہیں تو تصویر بھیجی جا رہی ہے گھر والوں کو، وہاں کوئی مقام دیکھ رہے ہیں تصویر بھیجی جا رہی ہے گھر والوں کو۔ سب سے بڑی تباہی اور لعنتی عمل میرے نزدیک یہ ہے کہ جب سامنے مواجہہ شریف ہوتا ہے، وہ نشان کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے، آگے سر کو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہہ ہے، آگے سر کو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہہ ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی لعنتی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت دے رہا ہے۔ آپ تو وہ نوجوان ہیں، آپ کی رگ پڑکتی ہے دکھاوے کی، نمائش کی، ریاکاری کی، نوجوانوں کی بھی اور ادھیڑ عمر کے لوگوں کو بھی رگ پڑکتی ہے۔ دنیا دیکھ کے میں حج کر رہا ہوں، دنیا دیکھ کے کہ میں اب وہاں پھر رہا ہوں، دنیا دیکھ کے میں کھانا کھا رہا ہوں، دنیا دیکھ کے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اولیاء کرام اور اللہ والوں کا عالم روضہ اطہر کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے ایک بڑے استاد کے سامنے کھڑا ہے اور رواں رواں انسان کا کانپتا ہے، ادب انسان پر طاری ہوتا ہے، ٹانگیں لڑ کھڑاتی ہیں اور کیا خیال ہوتا ہے میں ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی منشا کے خلاف ہو اور میرے سارے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی سے اونچی نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو ایک صحابی کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، یہ آیت سنی اور اسے ذہن میں رکھا اور گھر میں آ گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو برسا رہی تھی، گھر میں آ گئے، نماز کا وقت آتا تو کیا کرتے، نماز پڑھتے پھر بھی آنسو بہتے ہوتے، پھر چارپائی پر لیٹ جاتے، کسی سے ملاقات چھوڑ دی، مسجد نبی میں آنا بھی چھوڑ دیا، بس وہیں لیٹے رہتے، توبہ کرتے رہتے، استغفار کرتے رہتے۔ تو گھر والی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا بس کچھ نہ کہو، میرے اعمال ضائع ہو گئے، میری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، میں تو بہت اونچی آواز سے بولتا ہوں، بس اب معلوم ہوتا ہے کہ میری تباہی اور میری نالائکی کو بس رنگ لا کر رہے گی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کی نظر ہوتی تھی اپنے مقتدیوں پر، تو ایک دفعہ فرمانے لگے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب بولتے نہیں نا تو مجھے غصہ آتا ہے کہ اس ڈنڈے سے آپ کو سیدھا کرو، معافی مانگ لوں گا آپ سے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یاد آیا تو کہا ارے وہ میرا دوست آیا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو کیوں نہیں آ رہا، پتہ تو کرو جا کر کہیں بیمار تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، گھر میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی۔ تو صحابہ آئے، دروازے پہ دستک دی، گھر والی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے رو رہے ہیں اور سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں میں کھیل تماشے کے لیے آپ کو نہیں سنا تھا، میں کہتا ہوں اللہ کرے ہم اچھے انسان بن جائیں، اللہ کرے ہم خوف خدا والے بن جائیں، اللہ کرے ہم ادب احترام والے بن جائیں۔ تو میرے دوست یہاں سے گئے کہ عمرے پر نام نہیں لیتا، تو وہ کہنے لگے کوئی بات بتائیں، میں نے کہا میں ایک ہی بات بتاتا ہوں، وہاں جائیں تصویر سے بچیں، ارے وہاں تصویر
تقدیر کو مت دیکھو، وہاں تو اپنی تقدیر کو دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، میں نے ان کو یہی نصیحت کی تو عرض کیا کر رہا ہوں، تو دیکھا کہ چرپائی دیتے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، تم رو رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کسی کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں؟ ارے اللہ کے بندے، آج کائنات کے سردار سید انس و جنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہمیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ جاؤ دیکھو کیا تکلیف ہے اسے، کیا درد ہے اسے۔ آج تو بھائی ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئے، چغلی اور ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالنا اور غیبت میں مزے لینا، چغلی خوب مزے لے لے کر ایک دوسرے کی کرنا، اپنے نام اعمال کو ضائع کرنا، ہم خوش ہو رہے، منافقت پرلے درجے کی، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ میرے بھائیوں، یہ منافقت ہماری تباہی کی نشانی ہے۔ کاش ہم درگزر کرنا سیکھتے، درگزر کرنا سیکھتے۔ میرے بھائیوں، جب وحشی نے کلمہ پل میں دل آیا کہ میں حضور کا غلام بن جاؤں، شرم آتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الشہداء چچا حمزہ کو میں نے شہید کیا تو شرم آتی تھی، لیکن دل میں یہ آیا کہ بے وقوف، کب تک تو جو ہے نا شرم کرتا رہے گا، اب معافی مانگ لے، اسلام قبول کر لے۔ حضور نے اگر رحمت کی چھتری بچھا دی تو تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے، نبی کریم علیہ السلام کی نظر پڑی، لیکن آپ کی نظر میں محبت چاشنی نہیں تھی، تو کہا یا رسول اللہ، میں وہی وحشی ہوں کہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، یقیناً حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، مسلمان بنا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کتنے رحیم و کریم تھے کہ اپنے چچا کے اس قاتل کو دیکھیے کہ دھتکارا نہیں، اسے باہر نہیں کیا، اپنی مجلس سے نہیں، اسلام قبول کر رہا ہے، کلمہ پڑھایا اور اپنے صحابہ میں شامل کر لیا۔ آخر میں فرمانے لگے، وحشی تمہارا اسلام تو میں نے قبول کر لیا، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ وہ چچا مجھ پر جان دینے والا تھا، تم نے اسے قتل کیا، کلمہ تمہارا قبول ہے، ایمان تمہارا قبول ہے، میری درخواست یہ ہے کہ اور سب صحابہ کو اجازت ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھیں، میں ان کو محبت بھری نظروں سے دیکھوں اور وہ مجھے اپنی محبت بھری نظروں سے دیکھے۔ تم جب آؤ، تم نے یاد رکھو میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا ہے، میرے سامنے نہیں بیٹھنا، اگر تم میرے سامنے بیٹھے تو وہ زخم تر و تازہ ہو جائے گا اور مجھے تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا حضور جیسے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ وحشی وہاں سے نکلے اور یہ سوچا کہ اسلام قبول کیا تو حضور اکرم علیہ السلام نے بڑا احسان کیا، کھڑے ہو کر کہا حسرت بھری نظروں میں آسمان کی طرف، اے اللہ تیرے نبی نے مجھے ایک تنبیہ
کی کہ میرے سامنے آ کر نہ بیٹھا کرو، میرے پیٹ پیچھے بیٹھا کرو۔ یا اللہ میں نے اس اپنے کفر کے زمانے میں اے اللہ ایک اسلام کی عظیم شخصیت کو قتل کا جرم کیا، اے اللہ میری درخواست یہ ہے کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا، زمانے اسلام میں میرے ہاتھ سے ایسے آدمی کو تہے دیکھ کرا دے جو کائنات کا بدترین انسان ہو، تیرے نبی کے دل میں نرمی آ جائے گی، محبت آ جائے گی، ایسے آدمی کو قتل کرا دے۔ اللہ نے دل مطمئن کیا۔ پھر جب مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنا سفیر بھیجا کہ محمد سے کہو نبوت کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی تمہاری آدھی ہماری، تو اس نے یہ پیغام بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک اٹھا کر کہا تو نبوت کی بات کر رہا ہے، ایک چھڑی بھی محمد تجھے نہیں دے گا۔ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، اور یہ جو میری پیشانی پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، قیامت تک یہ محمد کی پیشانی پر ہی سجے گا، اور کوئی دوسرا شخص یہ تاج مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ ہماری بدقسمتی دیکھو، مرزائی قادیانی اس کانے دجال کو، مردود کو، مرزا غلام محمد قادیانی کو کہتے ہیں اس کو تم نبی مان لو، اس کو تم رسول مان لو۔ میرے بھائی سب تہے دل سے یہ وعدہ کریں، عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے تاج ختم نبوت کو جو بھی چھینے گا اس کو ہم صفحہ پتی سے مٹا دیں۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے چلتے چلتے باتیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میری باتوں سے بھی بھائی کسی کو میں باتیں کہتا تو محبت سے ہوں، ہم دردی میں، تو کچھ لوگ روٹ بھی جاتے ہیں میری باتوں سے۔ روٹنا بھی حق ہے بھائی، ہم گناہگار ہیں اور بے وقوف ہیں، ہمیں عقل نہیں۔ دو جو ان سے روٹ، وہ جو کہتے ہیں ہم سے روٹ گئے تو میں ان سے ناراض نہیں ہوتا، میں اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ تو ہی نکما ہے، فضول ہے کہ غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ میں جو آپ کو بات کہنے لگا ہوں، خوشخبری کی آج طاق رات ہے، جہاں باتیں ہو رہی ملی جلی باتیں ساری کہہ دوں اور آپ کو بھی اس سے خوشی ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ جس سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اتاریں گے، اگر وہ حافظ اس نعمت کی قدر کرے، جہنم بجھ سکتی ہے لیکن اس حافظ قرآن کو جو بھی نہیں سکتی۔ اس نعمت کی قدر کرے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو نکتے کی بات بتا رہا ہوں، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، ہمارے شاہ عبد القادر رائے پوری کے مرشد، کیا کہا انہوں نے کہ اے حافظو، اس قرآن کی قدر کرو۔ قرآن یاد ہے، سینے میں ہے، نماز کا کچھ پتہ نہیں، حافظ قرآن ہیں، اور روزے کا پتہ نہیں، حافظ قرآن ہیں، گانے بجانے کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور ان کے چہروں پر داڑھی کا نور نہیں، حافظ قرآن ہیں، اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر غیر لوگوں کی کتابیں پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے
اپنے اکابر کی عظمت عقیدت ان کے دل میں نہیں کہا اے حافظو اس قرآن کی قدر کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے جیسے اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک، وَإِنَّهُ قرآن کی جہاں اللہ نے صفات بیان کی، فضائل بیان کیے. میرے بھائیوں آپ یہ بتائیں سب کہ میری باتوں سے آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ. میں قرآن کریم کی بات سنانے لگا ہوں. ایک وہ کہ تعریف ہم کریں قرآن کی، ایک وہ کہ خالق کائنات کرے، تو دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ تم پوچھتے ہو کہ قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے ایمان والے بندو، قرآن کو عظیم کتاب سمجھو، اس لیے کہ اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نازل کرنے والا رب العالمین. اور آگے کیا فرمایا؟ نزل بہ الروح الامین. تو اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے. نزل بہ الروح الامین. مخلوق نے پوچھا، تصور تخیل کی دنیا میں گویا کہ اتارا تو رب العالمین میں ہے. وہ فرشتہ کون تھا جو کہ واسطہ بنا قرآن کریم کو حضور تک پہنچانے میں؟ اللہ نے کہا نزل بہ الروح الامین. اسے اتار کر لانے والا فرشتہ روح الامین جبریل ہے، اور جبریل سارے نوریوں کا سردار ہے. جس نے نازل کیا وہ خالق کائنات ہے، جو واسطہ بنا وہ ہے جبریل، سارے نوریوں کا استاد، سارے نوریوں کا سردار. میرے بھائیوں اس موقع پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. کہتا چل رہا ہوں، کسی نے پوچھا مجھ سے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے فرشتے معصوم ہیں، گناہ کر نہیں سکتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اپنی ضروری ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ جبریل امین سارے نوریوں کا، سارے ملائکہ کا سردار بن گیا. میں نے کہا پیارے آپ نہیں سمجھے یہ بات. اس کائنات میں جس کو جتنا اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ کا قرب نصیب ہوا، نزدیکی نصیب ہوئی، آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھا، آپ کی زیارت کی، آپ کے ارشادات سنے، آپ سے ہدایات لی، دن رات تڑپتا رہا نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں. جس نے جتنا قرب حاصل کیا حضور کا، اللہ نے اتنے ہی اس کے درجے بلند کر دیے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ، پھر کہو رضی اللہ تعالیٰ، پھر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اور میاں کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ روافض صحابہ کرام کے دشمن شور مچاتے رہے ہیں. صدیق کے مرتبے پر، رتبے پر ایک بار کے برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ابو بکر علی کی نظر میں بھی محبوب ہے، محمد باقر کی نظر میں بھی محبوب ہے، جعفر صادق کی نظر میں بھی محبوب ہے، زین العابدین کی نظر میں بھی محبوب ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں بھی محبوب ہے، اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہے.
میں پڑھ رہا تھا کہ جب گئے آپ معراج پر اور جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، کہا حضور بس میں یہیں تک آ سکتا ہوں، آگے اگر بڑھا یہ آپ کا مقام ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میرے پر نہ جل جائیں، اگر آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں۔ تو آتا ہے بعض کتابوں میں کہ حضور جب اکیلے ہوئے تو کچھ تنہائی محسوس ہوئی، تنہائی محسوس ہوئی، ایسے لگا کہ میں اکیلا ہوں، تو نئے جوان میں ہوں، کوئی ساتھی ہوتا تو کیا مزے کی بات تھی۔ اللہ نے لمحوں میں جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ایک فرشتہ اپنی قدرت سے تخلیق کیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ میرے پیارے محمد آ رہے ہیں، ان کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے، میں نے تیری شکل وہ بنائی ہے جو ابو بکر صدیق کی ہے، جا میرے نبی کے پاس تاکہ میرے نبی کو وحشت نہ ہو، تنہائی کا احساس نہ ہو۔ آیا بن کر آپ کے پاس سلام کیا، حضور نے پوچھا کون ہو تم تو ایسے لگتے ہو جیسے کہ ابو بکر نیچے سے آ گئے۔ کہا حضور ابو بکر تو نیچے ہیں، اللہ نے مجھے ابو بکر بنا کے کھڑا کر دیا تاکہ آپ کا دل ابو بکر جیسے فرشتے کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جس کو جتنا جتنی نزدیکی میرے نبی کی میسر ہوئی، اللہ نے اس کا مقام اتنا ہی بلند کر دیا۔ تو جبریل امین بار بار آپ کے پاس آتے رہے اور حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی ایک صحابی ہے حضور کے، یہ سفیر بھی بنے، تو دحیہ کلبی انتہائی حسین انسان تھے۔ تو جبریل امین دحیہ کلبی کی شکل میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، تو حضور جان لیتے تھے کہ یہ دحیہ کلبی نہیں، یہ جبریل امین ہے۔ میرے بھائیوں میں دور نکل گیا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ نے قرآن کی جو عظمت بیان کی، یہ سننے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ایک عظمت قرآن کی بیان قیامت الدین کرے، ایک عظمت قرآن کریم کی ہمارے علماء بیان کرے، ایک وہ عظمت ہے جو اللہ خود بیان کرے۔ تو اللہ نے کہا حفاظ جاگ جاؤ، حفاظ اس قرآن کی تم قدر کرو، اے اہل اسلام اس قرآن کی تم قدر کرو۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ جو اللہ نے کیا کہا کہ یہ نازل کس نے کیا؟ رب العالمین نے۔ نزل فیہ الروح الامین، لے کر کون سا فرشتہ آیا؟ روح الامین۔ اے اللہ آپ نے نازل کیا، جو فرشتہ اس کے اتارنے میں واسطہ پڑا وہ روح الامین ہے۔ آپ یہ بتائیں اتارا کہاں؟ میں حفاظ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ سب کو متوجہ کر رہا ہوں کہ پوچھا یا اللہ آپ نے ساری کائنات میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو اتارنے کے لیے کون سے طاقچے کا، کون سے طاقچے کا، کون سے ماہر کا آپ نے انتخاب کیا؟ اللہ فرماتے ہیں علی قلبک، اے میرے پیارے محمد کریم، میں ہوں اتارنے والا قرآن کریم کو، اور لے کر آنے والا جبریل امین ہے۔ اس پوری کائنات میں سوچتا رہا کہ اللہ فرماتے میں پوری کائنات میں غور کیا کہ کس کو خزانہ بناؤں قرآن کریم کا علی قلبک۔ ساری کائنات میں جتنا مجھے پاکیزہ، خوبصورت، حسین موضوع اپنے نبی کا دل لگا، اس
پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کتنا بڑا احساس ہے, کتنا بڑا احساس ہے, کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا عجیب بات ہے. مدرسے میں کہہ رہا تھا, پھر حضور نے پڑھایا صحابہ کرام کو قرآن. میں کتاب دیکھ رہا تھا روافظ کی, اپنا بناوٹی قرآن کی کا نازل تو یوں ہوا تھا, یوں لکھ دیا گیا, نازل تو یوں ہوا تھا, یوں لکھ دیا گیا, نازل تو یوں ہوا تھا, یوں لکھ دیا گیا. یہ کہا انہوں نے میرے بھائیوں کہ نازل تو یوں ہوا تھا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا ہم ہیں اتارنے والے اپنے قرآن کے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور اس کی حفاظت ہم نے اپنے ذمہ لی ہے. قیامت کی صبح تو طلوع ہو سکتی ہے, لیکن میرے نازل کردہ قرآن کریم میں 1 حرف کی کمی بیشی نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, ایمان بناؤ, دھوکے میں نہ پڑو, ایمان بناؤ. ہاں پتہ گلا خراب ہو جاتا ہے تو یہ بیچارہ بھی پورا ہو گیا ہماری طرح, جیسے ہم نے وہ یہ پورا ماشاء اللہ. کیا سبحان اللہ, کیا عجیب بات ہے. اللہ نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کریں گے. تو کون حفاظت کر رہا ہے قرآن کریم کی؟ نہ میں نہ آپ. اللہ اسباب ہیں, اسباب. اللہ اکبر. میرے شیخ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر ایک یہاں عجیب بات فرماتے تھے. کیا کہ اللہ نے کہا ہم نے قرآن نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. فرمایا ہم نے اس آیت نہیں سمجھا. فرمایا کہ قرآن کریم کا برتن, قرآن کریم کا ظرف کیا ہے, کہاں ہے قرآن کریم کے لیے برتن جس میں یہ رکھا جاتا ہے. فرمایا قرآن کریم کا ظرف ہے مدارس, قرآن کریم کا ظرف اور برتن ہے مساجد, قرآن کریم کا ظرف اور برتن ہے بیت الحرام, قرآن کریم کا ظرف اور برتن ہے مسجد نبوی, اور قرآن کریم کا برتن اور ظرف ہے حفاظ کرام کے سینے. تو فرماتے تھے کہ اللہ نے اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ میں صرف قرآن ہی کی حفاظت نہیں کروں گا, جو جن کے سینوں میں قرآن ہے میں ان کی بھی حفاظت کروں گا. لاکھ دنیا ان کی مخالفت کرے لیکن ان کی جان کی حفاظت بھی میں کروں گا. فرمانے لگے دیکھو, جب کوئی آدمی دودھ لینے جاتا ہے مقصد تو دودھ ہوتا ہے, وہ برتن تو نہیں ہوتا جس میں کہ دودھ لینے جا رہا ہے. گیا اور جب برتن کو بھروا کے وہاں سے لایا, فرمایا دودھ کے لیے برتن کیا ہے, وہ جگ. جب وہاں سے بھروا کے لایا, فرماتے ہیں دیکھو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ برتن ٹوٹنے نہ پائے. اگر یہ برتن ٹوٹ گیا تو دودھ کا نقصان ہوگا, دودھ ضائع ہوگا. تو جو دودھ والا ہے وہ جہاں دودھ کی حفاظت کرتا ہے برتن کی بھی حفاظت کرتا ہے. فرمایا دودھ کی بھی حفاظت, ظرف کی بھی حفاظت, برتن کی بھی حفاظت. جن سینوں میں قرآن ہے, جن علماء کرام نے قرآن کریم
پڑھایا، پڑھا رہے ہیں، یاد رکھو وہ ایسا ہے جیسے کہ قرآن کا برتن، قرآن کا ضرب۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ تعالیٰ قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے، ان نوجوان حفاظ، ان تمام مشائخ، ان شیوخ الحدیث اور ان مشائخ کو بھی یاد رکھو اللہ مٹنے نہیں دیں گے۔ قرآن بھی قیامت تک رہے گا، اور جن سینوں میں قرآن ہے وہ بھی قیامت تک رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کر دی، اور کیا آپ سے باتیں کروں، موٹی باتیں ساری ہی میں نے عرض کر دی۔ آپ حضرات مدد اکٹھے ہو گئے۔ یہ تو مجھے پتا نہیں کہ آپ نے نماز کے بھگوڑے کتنے، عزت سے بول رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ کتنے بھگوڑے ہیں آپ میں نمازوں کے، مجھے اس کا کچھ پتا نہیں۔ کچھ تراویح کے بھی بھگوڑے ہوتے ہیں، تراویح کے بھی بھگوڑے ہوتے ہیں، 4-5 دن پڑھ لی، پھر پڑھ کے سو گئے، پھر آگے ذرا غسل کر کے کپڑے پہن کے۔ تراویح کے بھی بھگوڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر لیلۃ القدر کی برکات، حسنات، خیرات صحیح معنوں میں حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنے اللہ میاں سے مجھے ہاتھ کھڑے کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ راتیں بہت قیمتی ہے، اس لیے آپ سے کہتا ہوں تنہائی میں گھر بیٹھ کر روئیں، آنسو بہائیں، یا اللہ مسجدیں خالی ہے، ہم بے نمازی ہو گئے، اے اللہ ہم مسجدوں کو چھوڑ چکے، یہ مہینہ تیری رحمتوں کا ہے، یا اللہ ہماری درخواست یہ ہے جیسے کہ رمضان المبارک میں آپ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، حاضری آپ نے نصیب فرمائی، جماعت کی نماز آپ نے نصیب فرمائی، یا اللہ گناہوں سے بچنا نصیب کیا، جھوٹ بولنے سے آپ نے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ عید الفطر کے چاند کے بعد بھی شیاطین کا، اے اللہ نفس کا ایک بہت بڑا طوفان ہوگا کہ یہ جو نہا چکے، صابن لگا کے، جنہوں نے عطر لگایا، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کیا، اپنی نظروں کو انہوں نے پاکیزہ کیا، اپنے کانوں کو انہوں نے پاکیزہ رکھا، اور صبح کو اللہ کے سامنے گڑگڑائے، یا اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری حفاظت کرنا، ہم تیرے کمزور بنتے ہیں، یا اللہ ہمارا تعلق مسجد سے جوڑ کے رکھنا۔ جب آپ خلوص سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہماری اماں ام المؤمنین سیدہ، کہہ دو ناراض تو نہیں آپ کہیں اپنی اماں سے اگر آپ راضی ہیں تو اونچی آواز سے کو پتہ چلے۔ ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، شب قدر تو آئے گی، ہم تلاش کر رہے ہیں شب قدر کو، لوگ کہتے ہیں شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں تو وہ کیسے ملے گی؟ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات کہہ رہا ہوں، آسان سی، جو اور راتیں ہیں ان میں بھی اٹھ کر نوافل پڑھ لیا کریں، لیکن شب قدر کی جو یہ راتیں ہیں جن میں تلاش کرنے کا حکم کیا اللہ کے نبی نے، میرے بھائیوں ان راتوں میں ضرور جاگے۔ تو حضور تو جب سب طاعت راتوں میں آپ جاگیں گے تو یاد رکھیے یقیناً آپ شب قدر کو پائیں گے۔
میں نے کہا شب قدر تو مل جائے گی، لیکن رمضان کے بعد اس کی قدر آپ نے کرنی ہوگی۔ لیلۃ القدر اللہ نے اسے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے بھائیو، لیلۃ القدر کیوں کہا اللہ نے اس کو؟ قدر کے دو معنی آتے ہیں عربی زبان میں، ایک قدر کا معنی مرتبہ، ایک قدر کا معنی رفعت، ایک قدر کا معنی عظمت۔ یہ تو ہے ہی، آپ یہ اپنے والد کی قدر کرے، اپنی ماں کی قدر کرے، آپ بھی کہتے ہیں یہ تو لیلۃ القدر سے نبی اس طرح اور اللہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں، ارے یہ رات محرومی کی نہیں ہے، یہ رات کو یاد رکھو قدر کرنے کی ہے، اس کی قدر کر لو، تمہارے اعمال بھی بن جائیں گے اور تمہارا ایمان بھی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور ایک معنی ہے قدر کا تنگی، تنگ کرنا، تنگی میں ڈالنا۔ سورۃ الفجر میں یاد رکھیے ایک جملہ ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ فرماتا جب کسی بندے کو ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میری بہت عزت کی، میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اسے آزماتے ہیں ہم تنگی دے کر، جب اسے آزماتے ہیں بیماری دے کر، جب اسے آزماتے ہیں مصیبتیں دے کر، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کی روزی تنگ کر دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر ظالم یہ نہیں کہ صبر کرے، زبان بند کر لے، مجھ سے کہہ دے تنہائی میں رو کر میرے اللہ میری روزی تنگ ہو گئی، یہ میری بد اعمالیوں کی سزا ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا، میں اپنے گناہوں کے اب قریب نہیں جاؤں گا، چلا گیا تو پھر آپ کو راضی کر لوں گا۔ تو فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس پر اس کا رزق تنگ کر دیں تو کیا وعدہ کرتا ہے؟ ربی اہانن، میرے اللہ نے میری توہین کر دی، میرے اللہ نے میری عزت نہیں رکھی۔ تو ایک معنی ہے قدر کا تنگ کرنا۔ تو لیلۃ القدر کو تنگی کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو میں اس بات سمجھا رہا ہوں، وہ کیا حدیث میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا ہدایت کے موتی پروئے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے تمام ساتھیوں کو، میرے ان تمام عزیزوں کو، ان جوانوں کو، ان دوروں کو، اوپر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جتنی آئی ہیں یہ اپنے گھروں میں ہے، یا اللہ ہماری درخواست ہے کہ آپ قیامت میں اپنی رحمت کی چھتری ہم پر تان دینا، ہم بڑے گناہگار ہیں۔ تو اللہ کیا کر رہا ہو؟ نبی علیہ السلام نے سورۃ القدر کی تشریح کرتے ہوئے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا یہ جب رات ہوتی ہے شب قدر کی تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، کس کی سرکردگی میں؟ والروح فیہا، جبریل امین جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، وہ ان کے نگران ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، ناظر اعلیٰ ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کیوں کہا؟ فرمایا کہ جب فرشتے اترتے ہیں، یہ جو زمین سے لے کر آسمان اول تک کی فضا ہے، یہ
تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں سے، اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جبریل امین فرشتوں کو خطاب کر کے کہتے تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے مبارک ہو، کتنی عزت ہے اللہ کے ہاں شب قدر والوں کی۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہ فضا تنگ ہو جاتی ہے، اور جبریل امین سربراہ ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتوں کو؟ سنو، زمین میں پھیل جاؤ، پہاڑوں پر پھیل جاؤ، دریاؤں پر پھیل جاؤ، سمندروں پر پھیل جاؤ، سب جہاں تمہیں۔ اور میں آپ کو مزیدار باتیں بتا رہا ہوں، ایمان والوں کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی باتوں میں لطف آتا ہے، وہ سمجھا رہا ہوں۔ پھیل جاؤ خشکی میں، جنگل میں، آبادی میں، دریاؤں پر، درختوں پر، سمندروں پر، جنگلوں میں پھیل جاؤ۔ جہاں بھی کوئی شخص تمہیں کھڑا ہو کر عبادت کرتا نظر آئے، بیٹھا ہوا عبادت کرتا نظر آئے، اس کے لبوں پر اللہ کا نام ہو، ذکر کر رہا ہو، تسبیح کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، زار قطار رو رہا ہو، دعا کر رہا ہو، آنسو بہا رہا ہو، جاؤ چاہے کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہو یا بیٹھ کر یا لیٹ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، جاؤ۔ منہ سے کچھ نہیں بولنا، لیکن ان کا اعزاز کرنا ہے کہ جاؤ، اور ایسے ہر آدمی سے جا کر مصافحہ کرو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے بندوں سے اللہ کی مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرشتے آپ حضرات سے مصافحہ کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن جس نے یہ بات بتائی وہ سچے نبی تھے، جنہوں نے یہ تشریح کی وہ سچے نبی تھے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ اچھے۔ تو میں ماں کی بات سنا کر پھر ختم کرتا ہوں۔ ہماری اماں نے کہا یا رسول اللہ جو شب قدر پائے تو کیا پڑھے؟ جسے کہتے ہیں جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کیا معنی؟ کہ الفاظ مختصر اور معنی بہت اونچے چلتے ہیں۔ جوامع الکلم، بات تھوڑی، الفاظ تھوڑے، معنی زیادہ۔ تو حضور علیہ السلام نے جس دعا کا ذکر کیا وہ آپ میں سے بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی، میرے حفاظ بچوں کو بھی یاد ہوگی، جن کا ختم ہوا، جنہوں نے سنا۔ اور ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں، لطیفے میں ذرا مزہ آ جائے گا اور یہ دین آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کوئی محرم، کوئی خطیب اگر بلا لے کہ آپ نے خطاب کرنا ہے اصلاحی، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ تو جب خطاب کرے، چاہے خطاب ہو گھنٹے کا، چاہے خطاب ہو 2 گھنٹے کا، تو اگر بیچ میں کوئی لطیفہ سنا دے وہ مقرر یا کوئی خطیب، اور جب لوگ باہر نکلے فارغ ہو کر صبح کو پوچھیں کہ یار رات جو خطیب صاحب تھے بتاؤ تقریر کیسی ہوئی، آپ نے سنی کہ ہاں جی اچھا بتاؤ کیا بیان کیا؟ لطیفہ تو یاد ہوگا، باقی کوئی بات یاد نہیں ہوتی۔ میں آپ کو تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، لطیفہ تو یاد ہوگا، ہمارے حافظے اتنے تو لطیفہ تو یاد ہوگا، لیکن بات نہیں یاد ہوگی۔ میں رات ہنس رہا تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آج عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ عثمان غنی نے اسماعیل راضی صاحب نے بھی لقمے کا شرف حاصل کیا۔
سورہ رحمان ہو رہی تھی تو اسماعیل راضی صاحب نے بھی لقمے کا شرف حاصل کیا. میں نے کہا یہ قوم کی عجیب ہے، یہ تو یاد نہیں رہا کہ پورا قرآن سنا دیا، مسلح پر کھڑے ہو کر پابندی کی، پورا قرآن سنا دیا، لیکن ان بیچاروں کو کل یاد رہی کوئی بات ساری وہ لقمے کی. تو لقمہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. میں اپنے دادا استاد کی بات آپ کو سناتا ہوں. ایک شبینہ ہوا، ہمارے شبینوں کو تباہ کر دیا ہماری نوجوان نسل نے. ہم چاہتے تھے کہ یہ ادب کے ساتھ چلیں اور احکام کی روشنی میں چلیں. انہوں نے آبادی پھیلائی اور ایک نظام کو برباد کر دیا. جب میری لکیر اتر جائے تو کوئی میرے پاؤں پکڑے تب بھی میں دوبارہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. بزرگوں نے کہا آزمائے ہو کو دوبارہ مت آزماؤ. تو میرے شیخ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی مہاجر مدنی، جانتے ہو مہاجر مدنی کسے کہتے ہیں؟ کوئی کھڑے ہو کے بتایا کہ مہاجر مدنی کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا تو ہے، آپ ڈرتے ہیں مجھ سے. مہاجر مدنی اسے کہتے ہیں جو مستقل اپنے شہر سے مدینہ منورہ رہائش کے لیے منتقل ہو جائے، اسے کہتے ہیں. ہمارے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ بینا تھے نہ بینا، اور جب وہاں پر پہنچے تو قاری صاحب دارالعلوم ایسے نہیں تھے صرف عام نابینا، دارالعلوم دیوبند کے فرد تاثیر تھے. جب وہاں گئے یہ ہمارے مسجد نبوی کے امام شیخ عبد الرحمن حذیفی اتنے پیار کرتے تھے، حضرت کے سینے پہ لیتے رہتے تھے اور حضرت سے قرآن سنتے رہتے تھے، قرآن سنتے رہتے تھے. تو ہمارے قاری فتح محمد صاحب ملتان تھے تو حضرت کا پارا تھا کا تقریباً سارا، اور بس صلی اللہ کا سپارہ میں نے روایت میں پڑھنا تھا. تو قاری فتح محمد صاحب بولنے کا ان کو پتہ نہیں تھا، متشابہ کی وہ تعریف نہیں جانتے تھے، اٹکل کو وہ نہیں جانتے تھے کہ اٹکل کیا ہوتی ہے. تو سارا سپارہ پڑھنا شروع کیا حکم سے. میں اللہ والوں کی شان آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جو باتیں سن رہے ہو تنگ ہو رہے ہو کہ خوشی سے؟ جو خوشی سے سن رہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو نہیں سن رہے چلو آپ کو ہاتھ شرمایا آپ نے چیک یہ سب نے کھڑا دیا. توجہ کریں میری بات پر. جب پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی رکوع میں اٹک گئے، پھر لوٹایا، پھر اٹک گئے، پھر لوٹایا، نہ آیا. تو ایک آدمی نے پیچھے سے لقمہ دیا، اسماعیل راضی کے لقمے سے مجھے بات یاد آئی. تو پھر کسی نے لقمہ دیا، پھر انہوں نے صحیح فرمایا. بزرگوں ہم کہاں پہنچے اور وہ کہاں پہنچے، فرق بتا رہا ہوں سوچ بوجھ کا. جب فارغ ہو گئے پھر لقمے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جب فارغ ہو گئے میں آپ کو تھوڑی سی تصویر دکھا رہا ہوں. ایسے کر جب بیٹھ گیا کر بات ختم کر کے ساتھیوں نے تو پھر کہا کہ حضرت آپ تو بھولتے نہیں تھے، آج یہ کیسے بھول گئے؟ فرمانے لگے اللہ اللہ لوگوں کے تکبر کو جھوٹ توڑتا ہے کہ سب قرآن کریم کا پڑھنا میرے فضل سے ہوتا ہے. تمہارا کوئی کمال میرا فضل ہوتا ہے تو تم چلتے ہو، اور میں دکھا دیتا ہوں کبھی کبھی کہ اصل میں کوئی غرور میں نہ آئے. تو میرے بھائیوں اللہ ہمارے حافظ ارشد صاحب کا سنانا، حافظ یامین ماشاء اللہ آپ کو اچھے حافظ مل گئے، ان کا سننا، حافظ ابراہیم صاحب کا قرآن کریم سننا، یہ بہت مجھے میرے لیے خوشی کا باعث ہے. اور الحمدللہ میں اس پر خوش ہوں کہ یہ حافظ اللہ کے گھروں میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ نظر آنا قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا ان کو
آخرت میں بھی کام دے گا۔ میرے بھائی کو بہت ساری باتیں چلتے چلتے میں نے آپ حضرات سے کہہ دی، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت بڑا شرف ہے۔ مجھے مت دیکھو، میں جن سے پڑھا حضرت قاری ہے، ان کا ذکر نہ کروں مجھے مزہ نہیں آتا۔ استاذوں کا ذکر بڑی عقیدت سے میں کرتا ہوں۔ تو قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دادا استاد معاشر مدنی مجھے جگہ دکھائی، انہوں نے کہ حضرت، میں نے کہا حضرت کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ تو کہنے لگے آؤ، میرا بازو پکڑا، جنت البقیع میں لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ جگہ ہے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی۔ میں نے کہا یہ ساتھ کس کی جگہ ہے؟ کہنے لگے یہ ایک بہت بڑے قاری تھے، امام قانون، امام فرش کے استاد تھے، ان کا نام تھا امام نافع مدنی۔ امام نافع مدنی، جو میرا ایک نواسا ہے اس کا نام بھی نافع ہے۔ نافع بہت اچھا نام ہے۔ تو میرے بھائیو اب مزے کی بات سنو، امام نافع مدنی وہ بھی بہت بڑے قاری تھے، قاری فتح صاحب بہت بڑے قاری تھے۔ امام نافع رحمت اللہ علیہ پر اللہ کا ایک دفعہ بہت زیادہ فضل ہوا، ان کے لیے بشارت تھی، جو خواب اچھے ہوں پیارے نبی نے انہیں مبشرات کہا، یہ تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ جو مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، ایک دفعہ جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی کلاس میں آئے تو دیکھا کہ کمرہ سارا کا سارا مہک گیا، جو ہی تلاوت کرے خوشبو کی ایسے لٹے محسوس ہوں، شاگرد سارے کے سارے حیران کہ آج استاذوں نے بہت اچھی خوشبو لگائی ہے جو اتنی مہک رہی ہے۔ توجہ کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، مبشرات کی۔ تو کہا استاد جی ایک بات تو بتائیں آپ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسی خوشبو مہک رہی ہے جو خوشبو ہم نے کبھی بھی نہیں سونگھی تھی، اسی لیے آپ کو سنتے ہیں نا خوانوں سے کہ ہمارے نبی کی ایسی خوشبو ہے جسم کی، جو آپ سینے کی جو خوشبو ہے وہ یاد رکھو پاک کے بڑے بڑے پھولوں میں موجود نہیں۔ کہا تم پوچھ رہے کہاں سے خوشبو آئی؟ رات جو میں سویا اللہ نے کرم فرمایا، بس سویا ہوا تھا، سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور کہا نافع اپنے کو ہونٹ تو میرے قریب کرتے جن سے تو قرآن پڑھتا ہے، کہا وہ ہونٹ میرے قریب کرتے جن سے تو قرآن پڑھتا ہے۔ حضور وہ ہونٹ آپ کے قریب کروں گا کس لیے؟ میں تو آپ کا گناہگار امتی ہوں۔ کہا نہیں، تو جن ہونٹوں سے قرآن پڑھتا ہے نافع آج میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے خدا کی قسم میں کوئی عطر لگا کر نہیں آیا، میں کوئی خوشبو لگا کر نہیں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے خاک میں جو اپنے مبارک ہونٹ میرے ہونٹوں سے لگائے، یہ سب اس کی خوشبو ہے۔ اور پیارو دعا کریں آپ نبی کریم کے صحابہ کے لیے، ہم نے تو خاک میں حضور کے لب لگے تو خوشبو محسوس کی، جو 24 گھنٹے نبی کے قدموں میں ہوتے تھے تو حضور اکرم علیہ السلام کے جسم مبارک کی، آپ کے پسینے کی، آپ کے سانسوں کی، میرے بھائیوں کتنی بڑی خوشبو ہوتی ہوگی اور کیسے ان پر ایک مستی طاری ہوتی ہوگی۔ میرے بھائیوں
کہہ دوں آپ سے، ہوتی تو میری ایک ایک بات ہے، آپ کو میں خوش رکھتا ہوں ایک ایک کہہ کے، تو پھر بات کرتا ہوں میں۔ تو آپ تو بیٹھے ہیں نا کہ ختم ہے ہمارا، تو کوئی مجھے ختم کرنے تو نہیں بیٹھے آپ، قرآن کریم سے ختم کراتا ہے نا، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ تقریر ایسے نہیں ہوتی، تقریر کے لیے ماحول چاہیے شوق والا۔ تو ہاں کیا عرض کر رہا ہوں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کہہ دو، تو پیران پیر سے ناراض ہوئے تھے یہاں پر، اور اللہ کے بندو پیران پیر بڑے مواقع تھے، چوٹی کے انسان تھے پیران پیر۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب بات ہے، وہ کیا؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک عمر بن عبد العزیز گزرے ہیں امت میں، جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے، جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے، اس عمر بن عبد العزیز کی شان زیادہ ہے کہ امیر معاویہ مجھے رضی اللہ آپ کے اندر کچھ ہے خرابی، اور مجھے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ رافضیت کی اس سے جڑیں کٹ جاتی ہیں، تو ان سے کسی نے کیا پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز، یہ سانس سے بات چلی، خوشبو سے بات چلی، اس لیے کہہ رہا ہوں بتاؤ کہ عمر بن عبد العزیز کی شان زیادہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان زیادہ ہے؟ تو حضرت نے بڑی ہی موج میں آ کر کہا، ارے تو صحابی کا اور غیر صحابی کا مقابلہ کر رہا ہے؟ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتے تھے، اور ان کے گھوڑے پر جو گرد و غبار گرتا تھا، عمر بن عبد العزیز تو اس غبار کا مقابلہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، کہاں عمر بن عبد العزیز اور کہاں سیدنا معاویہ؟ عجیب بات کہی آپ نے، گھوڑے پر بیٹھ کر کہا ارے پاگل تو سمجھتا نہیں کہ امیر معاویہ جب جہاد کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر، تو حضور بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ آپ تو سید المجاہدین تھے، سید المجاہدین تھے، حضور بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب گھوڑا کوئی نہ چلاتا ہے تو اس کو پسینہ بھی آتا ہے، سانس بھی آتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امیر معاویہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار پڑتا تھا وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل تھا، کیوں کہ اس گرد و غبار میں، اس ماحول میں ہمارے نبی کے سانس شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو شعور نصیب فرمائے، اللہ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے۔ حافظ ارشد صاحب، حافظ ابراہیم، جب یہ میں پڑھاتا تھا تو میں ڈرتا تھا ان سے کہ یار یہ لقمہ اگر دے دیا، لقمہ اگر دے دیا تو کیا کہتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، یار لقمہ دے چھوڑیا کے بعد سواد نہیں لانا۔ تو یہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے ماشاءاللہ، میں ڈرتا تھا کہ یار یہ لقمہ نہ دے مجھے۔ تو الحمدللہ لقمہ کوئی لینا اور دینا کوئی ایسی غیر کی بات نہیں، یہ تو ثابت ہے، سبھی کو ضرورت پڑتی لقمے کی، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سب حضرات اب آپ میں
دعا فرما لیں گے انشاءاللہ۔ سب حضرات اس وقت اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے، اور جب تھکے تو جب آپ تھکیں تو آج کی پالٹی مار کر آپ بیٹھ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں، پریشان